چاک کون ظلم و ستم سے بچائے گا دریا سے پانی بھر کے بھلا کون لائے گا سیلانیوں کی کون مدد کرنے آئے گا میں کیا کروں گا مجھ سے تو دیکھا نہ جائے گا میں کیا کروں گا مجھ سے تو دیکھا نہ جائے گا تم سے تو فاصلہ نہیں منہ بول جاتے ہو نربے میں ظالموں کے ہمیں چھوڑ جاتے ہو بھیا تمہارے پاس ستم بڑھتے جائیں خیموں میں بیداری ستم گرم آل نبی کو کھول کے آنسو رلائیں گے چادر سے چھین کے خیمے لائیں گے چادر سروں سے چھینیں گے خیمے جلائیں گے نعرے تمہارے بعد نہ بیٹھیں گے چین سے علی کا دیکھا لیں گے حسین سے بدلا دیکھا لیں گے حسین سے مجلس میں عابدین ہے انوار خاص مجلس میں عابدین ہے انوار خاص مارا گیا حسین کا ہمدرد داشت لگا روتی ہے روح فاطمہ رنج کا فرساد و سیدہ کو کے مجلس ہوئی تمام فرساد و سیدہ کو کے مجلس ہوئی تمام رو کر حسین کے دلدار آل نبی کے بانی سو غم خائے الوداع عباس بڑھ رہے تھے شاعر سے جملہ استعمال فرمانے اگلا بطور اصلاح قریب علام لکھا ہے بطور اصلاح استاد محترم کہ بڑھ رہے ہیں قافلے
اور رہنما پردے میں ہے. بڑھ رہے ہیں قافلے اور رہنما پردے میں ہے. فاطمہ زہرا کی دیکھو ایک دعا پردے میں ہے کہ بڑھ رہے ہیں قافلے اور رہنما پردے میں ہے. بڑھ رہے ہیں قافلے اور رہنما پردے میں ہے. فاطمہ زہرا کی دیکھو ایک دعا پردے میں ہے. تو شہ کے قاتل جو چھپے بیٹھے ہیں وہ یہ جان لے آج بھی ایک وارث کرب و بلا پردے میں ہے. شہ کے قاتل جو چھپے بیٹھے ہیں وہ یہ جان لے. شہ کے قاتل جو چھپے بیٹھے ہیں وہ یہ جان لے آج بھی ایک وارث کرب و بلا پردے میں ہے. انہی مصروں کے زیر صاحب گزارش گزار والے جناب مولانا اطہر کاظمی صاحب سے ممبر پر تشریف لا کر اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو نوازے. آپ حضرات ان کے استقبال میں بلند ترین نعرہ صلوات پڑھیے گا.
انسان کو مرد کی شکل میں پیدا کیا ہے یا انسان کو اللہ نے عورتوں کی شکل میں پیدا کیا، یا وہ شکلاً مرد ہوتا ہے یا شکلاً عورت ہوتی ہے. اور دونوں صنف میں دیکھا جائے تو وحدہ لا شریک پروردگار نے اس انسان کی جسمانی ساخت کے اعتبار سے اپنے اپنے وظائف کو معین فرمایا. مرد کا وظیفہ حیات کچھ اور ہے، عورت کا وظیفہ حیات کچھ اور ہے. ایسا نہیں ہے کہ مردوں کے کام عورتوں سے لیے گئے ہوں، عورتوں کے کام مردوں سے لیے گئے ہوں. جیسے جسم کا تقاضا تھا اس کو ویسے ہی کام سپرد کیے گئے. مرد کا جسم ذرا سخت رکھا گیا، اسے گھر کے باہر کی ذمہ داری دی گئی. عورت کا جسم نازک رکھا گیا، اسے گھر کے اندر کی ذمہ داری دی گئی. ظاہر ہے کہ گھر سے باہر کی صعوبتیں اور مشکلات صرف مرد ہی برداشت کر سکتا ہے، عورت نہیں. لہذا اسلام نے اس کو باہر رکھا ہے، اور باہر کی پریشانیوں کو عورت برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے اس کو گھر کے اندر رکھا ہے. یہ اس کا نظام قدرت ہے، اس سے سرے منہ بھی انحراف نہیں کیا جا سکتا. اب اگر کوئی ترقی کے نام پہ عورتوں کو باہر لے آئے یا عورتیں خود بخود اپنے آپ کو باہر لے آئیں اور مرد کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے بعد یہ کہیں کہ ہم بالکل اسی طرح سے مرد کی طرح کام کر سکتے ہیں، تو بھائی کام کر کے لے جانا اور ہے، لیکن حقیقتاً اس کام کی اس ذمہ داری کو اس کے اعتبار سے نبھا لینا بڑا مشکل کام ہوگا. یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. اس کے ذمہ اللہ نے جو کام رکھا ہے وہ ہی کر سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا. یہی وجہ بھی ہے کہ چونکہ گھر سے باہر کی دنیا بہت بڑی ہوتی ہے، گھر کے اندر کی دنیا بہت کم ہوتی ہے. لہذا اللہ نے گھر کی باہر کی دنیا کے لیے چونکہ مشکلات بہت زیادہ ہوتی ہیں، پوری کائنات گھر کے باہر ہی تو ہوتی ہے، گھر کے اندر کیا ہوتی ہے. لہذا گھر کے باہر کی دنیا کے لیے نمونے عمل بھی بہت سارے رکھے. گھر کے باہر کی دنیا بہت بڑی ہوتی ہے، لہذا اس نے ہادی بھی زیادہ رکھے. آدم سے لے کر خاتم تک 1,24,000 انبیاء کا تعلق عورتوں سے نہیں ہے، مردوں سے ہے. اللہ نے ایک بھی نبی عورت کو نہیں بنایا، ایک بھی رسول اللہ نے عورت کو نہیں بنایا، ایک بھی اولو العزم اللہ نے عورتوں میں سے نہیں منتخب کیا. صاحبان شریعت اللہ نے 5 رکھے، ایک بھی عورت نہیں ہے، پانچوں کے پانچوں مرد. کیوں؟ اس لیے کہ مرد کی دنیا گھر سے باہر کی دنیا ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب انتخاب پروردگار عمل میں آیا تو مردوں میں تو بہت منتخب کیے، لاکھوں منتخب کر ڈالے. ظاہر ہے کہ ہر کوئی تو نبی نہیں ہے، نبی وہی تو ہے اس کو اس نے منتخب کیا. ہر کوئی تو رسول نہیں ہے، رسول وہی تو اس کو اس نے منتخب کیا. صاحبان شریعت اور اولو العزم پیغمبر ہر کوئی تو نہیں اس کو اس نے منتخب کیا، وہی تو ہیں. تو جب اس نے منتخب کیا تو اس کا مطلب مردوں میں سے منتخب ہوا تو بنایا. اس کا مطلب تمام مرد ایک جیسے نہیں ہیں. نہ ہر مرد نبی جیسا ہے، نہ ہر نبی رسول جیسا ہے، نہ ہر رسول بڑے رسول کے جیسا ہے، اور نہ ہر بڑا رسول اس منزل پہ سرور کائنات کے جیسا ہے. تو ظاہر ہے کہ جس کی برابری اولو العزم پیغمبر نہ کر سکے، آج کا مسلمان کہے کہ رسول مجھ جیسا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ زیادہ انتخاب اس منزل کے اوپر جب آیا تو مختلف اعتبار سامنے آیا. کبھی اللہ نے نبی کی شکل میں منتخب کیا، کبھی رسول کی شکل میں منتخب کیا، کبھی اللہ نے پیغمبروں کی شکل میں، اور کبھی اس سے آگے بڑھ کے کہیں وزراء یعنی وزیر کی شکل میں، کہیں اللہ نے خلفاء کی شکل میں منتخب کیا، خلیفہ کی شکل میں، اور کہیں اللہ نے ائمہ کی شکل میں منتخب کیا. کسی کو امام وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے ان کو امام بنایا. یعنی امام بھی وہ بناتا ہے، بندے نہیں بناتے. تو نبی سے لے کے امام تک جتنے بھی عہدے ہیں سب کے سب اللہ نے منتخب کیے، مگر جتنے ہیں وہ سب مرد ہیں. نبی تمام کے تمام مرد،
پیغمبر تمام کے تمام مرد، اولو العزم سب کے سب مرد، خلفاء، خلیفہ کتنے ہیں؟ خلیفہ ہیں 4، غور کیجئے گا، اور چوتھے ہیں مولائے متقیان، اور خود علی نے فرمایا، ذات مولائے متقیان کا بیان ہے کہ انا رابع الخلفاء، میں چوتھا خلیفہ ہوں، ومن لم یقل فعلیہ لعنت اللہ، اور جو مجھے چوتھا نہ کہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور کیجئے گا، علی خود ذات مولائے متقیان میں چوتھا ہوں، اور جو مجھے چوتھا نہ کہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ امام پہلے ہیں، خلیفہ چوتھے ہیں۔ اب جب اس منزل پہ آئے تو تفصیل اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن جتنے خلفاء ہیں سب کے سب مرد ہیں۔ امام کتنے ہیں؟ کہ امام 12 ہیں۔ کتنے مرد ہیں؟ کہ سب کے سب مرد ہیں۔ کوئی ایک عورت رکھا اللہ نے امام کو؟ نہیں رکھا۔ تو پھر کیا اللہ نے عورتوں کو منتخب ہی نہیں کیا؟ کیا ایسا ہے کہ اللہ نے کسی عورت کو منتخب ہی نہ کیا ہو؟ تو اب اس منزل کو ملاحظہ فرمائیے گا۔ میں نے آپ کی خدمت اقدس میں جو حدیث پڑھی ہے، وہاں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حسبک من النساء اربع، آپ کے لیے 4 عورتیں کافی ہیں۔ ذرا ملاحظہ کیجیے گا، آپ کے لیے 4 عورتیں، حسبک، آپ کے لیے کفایت کریں گی۔ یہ لفظ کافی تو سمجھ میں آ رہا نا آپ کو؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ جملہ سنا ہی نا آپ نے تو کہ کسی نے کہا تھا حسبنا کتاب، حسبنا نہیں ہمیں کافی ہے، حسبک آپ کے لیے کافی ہے۔ حسبک من النساء اربع، رسول فرما رہے ہیں آپ کے لیے 4 عورتیں کافی ہیں۔ پھر اس کا مطلب انتخاب یہاں بھی ہوا، ایسا نہیں کہ انتخاب مردوں ہی میں ہوا ہو، انتخاب عورتوں میں بھی ہوا، مگر عورتوں میں جب انتخاب ہوا تو فرمایا اربع، 4 عورتیں کافی ہیں۔ یعنی مقام ہدایت کے اوپر اگر مرد کو دیکھا جائے تو ممکن ہے کہ وہ ایک ہادی کی بات نہ مانے، تو کہا دوسرا ہادی بھیجو، کہا دوسرے کی نہیں مانے گا کہ تیسرا بھیج دو، کہا تیسرے کی نہیں مانے گا کہ چوتھا بھیج دو۔ نہیں مانتا جائے گا، جتنا نہیں مانے گا اتنے ہادی آئیں گے۔ غور کیجئے گا، جتنے زیادہ ہادیوں کی انسانی شکل میں، مرد کی شکل میں آنا اس بات کی علامت ہے کہ اتنی مرتبہ کم سے کم انسان نہیں مانا۔ جب نہیں مانا تو اللہ نے اتنی مرتبہ مردوں کو بھیجا۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ عورت مقام ہدایت پر اگر تسلیم کرنے پہ آتی ہے تو لاکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف 4 کافی ہو جایا کرتی ہے۔ بس 4، اور کچھ زیادتی کی ضرورت نہیں ہے، بس 4۔ حسبک من النساء اربع، ہم تمہارے لیے صرف 4 عورتیں کافی ہیں۔ اب کون کون سی نام لیے انہوں نے؟ اب ذرا ملاحظہ فرمائیے گا، 4 نام سامنے آئے۔ پہلی منزل پہ آئے آسیہ بنت مزاحم، مزاحم کی بیٹی آسیہ، یہ پہلی منزل کے اوپر۔ دوسری منزل مریم بنت عمران، عمران کی بیٹی مریم، یہ دوسری عورت جو کفایت کر رہی ہیں، کافی ہیں۔ یعنی کہ مردوں کے لیے ممکن ہے اگر کوئی آئیڈیل تلاش کیا جائے تو آدم سے لے کر خاتم تک، اور پھر ذات مولائے متقیان سے لے کر حضرت حجت تک جتنے بھی ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کے لیے کفایت کرے۔ لیکن عورتوں کی منزلوں پر پہلی منزل پہ آسیہ، دوسری منزل پہ مریم، اور تیسری منزل خدیجہ بنت خویلد، غور کیجئے گا، اور چوتھی منزل پہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شہزادی کا نام آیا چوتھی منزل پہ، وہ شہزادی۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائیے گا، دائرہ کے زمانے کے اعتبار سے پوری کائنات میں، جب سے کائنات میں آدم آئے ہیں اس وقت سے لے کر اب تک 4 عورتیں، 4 عورتوں میں سے 2 عورتوں کا زمانہ مختلف ہے، لیکن باقی جو 2 عورتیں ہیں ان کا زمانہ تقریباً 1 سال، اس لیے کہ وہ ایک ہی گھر سے ہیں، دونوں میں رشتہ ماں بیٹی کا ہے، ایک ماں دوسری بیٹی، ایک فرد سے منسلک ہیں۔ حضور سرور کائنات، وہ ان کی بیوی ہے، وہ ان کی، میں
بیٹی نہیں کہوں گا، لیکن بیٹیاں تو اوروں کو بھی کہا گیا، بیٹیاں تو اوروں کو بھی کہا. میں نے کسی موقع پہ کہا تھا نا، بیٹیوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے جب شہزادی کا ذکر ہوتا تو لوگ کہتے ہیں فاطمہ رسول کی چہیتی بیٹی کا نام ہے. اگر آپ کو یاد ہو، میں نے کہا تھا چہیتی نہیں ہے، اکلوتی بیٹی کا نام ہے. اور جب میں بیٹی نہیں کہوں گا، میں کہوں گا بضعۃ الرسول، رسول کا ٹکڑا. بیٹی ہونا اور ہے، ٹکڑا ہونا اور ہے، بڑا فرق ہے. غور کیجیے گا، چوتھی منزل کے اوپر فاطمہ جو رسول کا ٹکڑا ہے، بضعۃ الرسول ہے، لیکن نسبت حضور صلی اللہ علیہ کائنات کے ساتھ میں. بہت توجہ کی اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں. 4 عورتیں ایک گھر سے، 2 ماں اور بیٹی، یہ 4 تو کیا چاروں برابر ہیں؟ اللہ کہے گا میں نے برابر تو کسی کو رکھا ہی نہیں. سارے نبی برابر نہیں، سارے رسول برابر نہیں، سب اولو العزم برابر نہیں، سارے امام برابر نہیں، سارے خلفاء برابر نہیں، تو چاروں عورتیں برابر کیسے ہوں گی؟ رسول نے فوراً کہا وَأَفْضَلُ مِنْهُنَّ فاطمہ، ان چاروں میں بھی سب سے افضل جو ہے وہ فاطمہ ہے، سب سے افضل. اب ذرا ملاحظہ کیجیے گا، سب سے افضل. اب جس بحث کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بحث بڑی عجیب سی بحث ہے اور بہت سنجیدگی کے ساتھ سنیں گے تو لطف اٹھائیں گے اس بات کو کہ سب سے افضل کتنی افضل ہے، شہزادی کتنی افضل ہے. افضل کا مطلب یہ ہے کہ ان سے پہلے جتنی بھی عورتیں گزری ہیں ان کے پاس جو جو مرتبے ہیں ان تمام مرتبوں کا شہزادی کے اندر ہونا بھی ضروری ہے. اب ذرا ملاحظہ کیجیے گا کہ بات جب کرتے ہیں لوگ تو ہر قسم کی بات سامنے آتی ہے، اور پھر لوگ مختلف اعتراضات کرنے کے بعد میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے جو ہماری گفتگو ہے وہی درست ہے. اب انہوں نے کہا کہ کیسے ممکن ہے؟ ان چاروں عورتوں میں سے میں ایک عورت کو اٹھاؤں درمیان سے، بس جو دوسری منزل کے اوپر ہے. قرآن مجید نے ان کا ذکر باقاعدہ کیا. میں نے کسی منزل کے اوپر کہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں عورتوں کا ذکر تو کیا ہے مگر نام نہیں لیا. استثناء ایک جگہ موجود ہے، مامن عامر اللہ وقد خص، وہ اپنے یہاں کے اس کو ملاحظہ فرمائیے، اللہ نے کسی عورت کا نام ہی نہیں لیا، بس ایک عورت کا نام قرآن میں آیا ہے، اور صرف نام ہی نہیں ہے، اس کے نام کا سورہ بھی موجود ہے، وہ حضرت مریم. سورے کا نام بھی ان کے نام پر ہے، اور بس پورے قرآن میں انہی کا نام ہے، باقی اور کسی کا نام ہی نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے. کسی کا مطلب یہ کہ کسی کا نہیں ہے، ذکر ہے ہی نہیں، اللہ نے رکھا ہی نہیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ جس بیوی کا نام قرآن کے اندر ہو وہ بیوی مفضول ہو جائے اس بیوی سے جس کا نام قرآن میں آیا ہی نہ ہو. ملاحظہ کیجیے گا. دوسری بات پھر سب سے اہم، جب ہم بیوی کا ذکر دیکھتے ہیں حضرت مریم کا، تو حضرت مریم کا ذکر عجیب طرح انداز سے موجود ہے. وقالت الملائکہ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. ملائکہ کہہ رہے ہیں، ملک نہیں، ملائکہ. یہ لفظ علماء نے لکھا ہے استمرار کی دلالت کرتا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ ایک مرتبہ نہیں کہا، بار بار کہا ہے، مسلسل کہا ہے، لگاتار کہا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ مریم کے پاس ملائکہ آتے جاتے رہتے ہیں اور مسلسل گفتگو کرتے رہتے ہیں. تو مریم کی ایک فضیلت یہ ہے کہ ملائکہ مسلسل گفتگو کرتے ہیں، ملائکہ مسلسل باتیں کرتے ہیں. اب اگر کوئی بیوی مریم سے افضل ہو تو اس کا بھی ملائکہ سے گفتگو کرنا ضروری ہے. اب کون ہے وہ بیوی؟ کہا آپ نے کہا فاطمہ، تو ثابت کیے قرآن میں کہاں ہے. اعتراض دیکھیے گا اعتراض کرنے والے کی. دوسری منزل ملائکہ نے کیا کہا؟ صرف بات ہی نہیں کی، گفتگو کرتے کہا ان اللہ اصطفاک، اے مریم اللہ نے تمہارا استفا کیا، تمہیں منتخب کیا، تمہیں چن لیا، وطہرک، اور تمہیں طاہرہ بنایا، واصطفاک،
میں منتخب کیا. کہا نساء العالمین، عالمین کی عورتوں میں. اب کہنے والوں نے کہا جناب اس آیت کے جملوں پہ غور کیا ہے آپ نے؟ اللہ قرآن میں کرا، قرآن قیامت تک رہنے والی کتاب، اس میں جملے موجود ہیں کہ اللہ نے ملائکہ سے کہہ رہا ہے، ملائکہ نے کہا اے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا. تو اس کا مطلب مریم کا انتخاب ہوا. اب اگر کوئی مریم کے مقابلے بیوی ہے تو اس کا بھی انتخاب ہونا چاہیے، اور اس کے انتخاب کا اعلان بھی قرآن میں ہونا چاہیے. دوسری منزل، اگر مریم کو اللہ نے طاہرہ بنایا تو پھر جس بیوی کو مریم سے افضل بنایا جائے اسے بھی طاہرہ ہونا چاہیے. اور تیسری منزل، پھر طاہرہ بنانے کے بعد قرآن نے کہا وَاصْطَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، عالمین کی عورتوں میں. اب یہ تو لفظ ہی ایسا رکھا کہ دنیا کی عورتوں میں، تو دنیا کی عورتوں میں تو حوا بھی ہے، اور دنیا کی عورتوں میں وہ آخری عورت بھی ہے جو قرب قیامت پیدا ہوگی. تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ تمام دنیا کی عورتوں منتخب کر دیا تو پھر اس کے اندر کوئی بیوی ایسی ہو ہی نہیں سکتی جو مریم کے مقابلے پہ آئے. غور کیجیے گا، بغض اہل بیت میں جب لوگ قدم اٹھاتے ہیں تو اس وقت یہ بھی دماغ میں نہیں رہتا کہ گفتگو کرتے ہوئے کسے افضل بنایا جا رہا ہے، کسے مفضول بنایا جا رہا ہے. ارے اس منزل پر جب گفتگو ہوتی ہے تو صرف اور صرف شہزادی علیہ مقام کی عظمت کو گھٹانے کے لیے مریم کی عظمت کو بڑھاتے ہوئے جملے کہے جاتے ہیں. لیکن وہی لوگ بیک وقت جب کچھ اور بیویوں کا ذکر کرتے ہیں تو جہاں نہ کوئی استفاء ہے، نہ طہارت ہے، نہ انتخاب ہے، وہاں صرف اس لیے کہ رسول کی بیوی تھی. تو اگر رسول کی بیوی ہونے کے اعتبار سے کوئی بیوی مریم سے افضل ہو سکتی ہے تو جس کو رسول نے اپنا ٹکڑا کہا ہو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس کے مقابلے میں کہا اب آئیے 2 لمحات کے لیے مجھے گفتگو جو کرنی ہے وہ بڑی عجیب سی گفتگو ہے. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے، میں نے جب اٹھا کے دیکھا دیکھیے عالم اسلام میں 2 بڑے فرقے موجود ہیں. ایک شیعہ کہلاتے ہیں، دوسرے سنی کہلاتے ہیں. اور سنیوں کے اندر بھی اس وقت ظاہر فرقے بہت سارے، شیعوں میں تو 2-3 فرقے ہیں، لیکن سنیوں میں بہت سارے فرقے ہیں. اب اس میں جو بہت سارے فرقے ہیں، کچھ شیعوں کی رد میں ہر ایک کو ایک طرف کھینچ لیا جاتا ہے، ورنہ بہترین علماء اور تقریباً شیعت کے کافی قریب رہنے والے صوفی لوگ جتنے ہوتے ہیں وہ تقریباً شیعت کے بہت قریب ہوتے ہیں. اور ہندوستان میں جب تک شیعہ افراد تقیہ میں رہے ہیں سب کا مذہب تقیہ میں صوفی تھا، سب صوفی تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی اور مسلک سے وابستہ رہے ہوں. جتنے بھی شیعہ ہندوستان میں رہے ہیں اور سب کے سب جو تقیہ کے عالم میں رہے، جب تک تقیہ رہا تب تک وہ صوفیت سے وابستہ رہے. جتنے بھی شیعہ رہے، اب اٹھا کے دیکھ جتنے سادات ہندوستان میں آئے، آپ کلیئر شریف کو دیکھ لیجئے، نظام الدین اولیاء کو دیکھ لیجئے، اجمیر شریف کو دیکھ لیجئے، یہ سب کے سب سادات میں سے ہیں. وہ یہ سب آئے ہیں اور آتے ہوئے جو ان کی شکل سامنے آئی ہے وہ لوگوں نے ان کو صوفی لکھا تھا، لکھتے چلے آئے، مسلسل کے صوفی تھے. غور کر رہے ہیں؟ جبکہ اکثر کا تعلق جو ہے وہ سادات سے. اور جائے سادات کے گھر کا مذہب کون سا ہے؟ ظاہر آپ بخوبی جانتے ہیں سادات کے گھر کا مذہب جو ہے. اور یہ ایسا ہوا بھی ہے، علامہ ہلی کے زمانے کا واقعہ ہے جنہوں نے تقیہ ختم کرایا ہے کہ دربار کے اندر ایک سنی بڑے عالم نے آ کے چیلنج کیا مناظرے کا کہ آپ ہم سے مناظرہ کیجئے. اور اتفاقاً وہ تھے سید، سنی اور سید. تو یہ کہہ لیں ٹھیک ہے بلاؤ بھائی. اور علامہ ہلی کو بلایا گیا، وہ گئے اور جانے کے بعد میں کہا کہ اس مذہب کی کتنی بڑی مظلومی ہے کہ جس کے گھر کا مذہب ہے اس کا دفاع کرنے کے لیے میں اس کے مقابلے پہ کھڑا ہوں. عجیب بات یہ ہے کہ
تمہارے گھر کا مذہب ہے، دفاع میں کر رہا ہوں، اس کو ڈیفینس میں کر رہا ہوں، تمہارے گھر کا. یہ بات سن کے اس کو عجیب سا احساس ہوا. اس نے وہی اپنے مذہب کی تبدیلی کا اعلان کر دیا. اتنی سی بات کے اوپر بس کہ تعجب کی بات ہے کہ سامنے والا غیر ہو کے میرے گھر کے مذہب کا دفاع کر رہا ہے اور میں اپنے گھر کے مذہب کو چھوڑ کے دوسرے کے مذہب کو تبلیغ و ترویج کر رہا ہوں. عجیب سی بات ہے. تو یہ صوفی رہے، اکثر صوفی رہے، تو سب سے قریب تر رہے صوفی. اس کے علاوہ اور بریلوی حضرات کو دیکھ لیجیے آپ، قبروں پہ وہاں بھی جاتے ہیں، قبروں ہمارے یہاں بھی جاتے ہیں، قبرستان وہ بھی جاتے ہیں، قبرستان ہم بھی جاتے ہیں، عزاداری ان کے یہاں بھی، عزاداری ہمارے، مختلف لوگ ہیں. لیکن بغض شیعت میں کہیں اٹھا کے ایک طرف لے جائے. سب سے اہم مذہب جو اس وقت ہے جو باقاعدہ شیعت کے اپوزٹ پہ کھڑا ہوا ہے وہ دیوبندی مسلک ہے. کہہ لیجیے یا یہ کہ کہہ دیجیے وہابیزم جو ہے، جو وہابی افراد ہیں سعودی سے ان کو کہا جاتا ہے. اب ان میں جو بڑے بڑے علماء، بہت توجہ کیجیے گا، جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جو بات کر رہا ہوں بہت توجہ سنیں گے انشاءاللہ، لطف اٹھائیں گے آپ. میں نے آج ہی کتاب کا مطالعہ کرا تھا، وہاں سے بالکل لیٹسٹ، بالکل سامنے کی چیزیں بالکل غور کیجیے گا. شرح العقیدہ الواسطیہ، شیخ محمد صالح العثیمین کی لکھی ہوئی کتاب، جو بہت ہی اہم عالم ہے اس وقت، بہت بڑے عالم. ان کی کتاب سے ایک اہم مطلب وہ کہتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہ حضور سرور کائنات چونکہ تمام انبیاء میں، لہذا وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں شرح عقیدہ الواسطیہ کے اندر کہ جتنی بھی کرامتیں اور جتنے بھی معجزات اللہ نے تمام انبیاء کو عنایت فرمائے ہیں، وہ سب کے سب ان جیسے اللہ نے سرور کائنات کو بھی عطا فرمائے. یہ جملہ دیکھیے گا انہوں نے کیا جملہ لکھا کہ جتنی فضیلتیں اللہ نے دی ہیں، جتنے معجزات دی ہیں، وہ سب کے سب معجزات ان کے پاس تو ہیں. آدم کا معجزہ آدم کے پاس، نوح کا معجزہ نوح کے پاس، ابراہیم کا معجزہ ابراہیم کے پاس، موسیٰ کا معجزہ موسیٰ کے پاس، عیسیٰ کا معجزہ عیسیٰ کے پاس. جتنے معجزات ان کے اس جیسے تمام تر معجزات سرور کائنات کے پاس ہیں. اور وہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ تمام معجزات نہیں ہوں گے تو جن کے پاس ہوں گے وہ حضور سے افضل ہوں گے. اور کیجیے گا، اب ظاہر ہے کہ ہم یہ کہیں گے بھائی معاف کیجیے گا، وہ معجزات نہیں ہے تو پھر ان سے کیسے افضل؟ اگر وہی معجزات ہیں تو ان سے کیسے افضل؟ بات صرف ان سے اوپر کی ہونی چاہیے. یہ 100% طاقت ہے اور 100% طاقت ان کے پاس بھی ہے تو پھر یہ ان سے افضل کیسے ہے؟ ضروری ہے کہ ان کے پاس جتنی ہے اس سے زیادہ طاقت ان کے پاس نہ ہونی چاہیے. اور یہ اب جو جملے انہوں نے آگے لکھے کہ لیکن اب کوئی ہم پہ اعتراض کرے اور کوئی ہم پہ اشکال کرے، ہم پہ سوال کرے کہ ہم بہت سارے معجزات کو دیکھتے ہیں کہ جو اور انبیاء کے پاس تو ہیں مگر سرور کائنات کے پاس نہیں ہے. مثلا اب نام لکھا 3 موضوع کا ذکر کیا ہوں. پہلی بات، حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈالا، وہ پھینکے گئے اور زندہ سلامت نکل آئے. اگرچہ اس کی بڑی بحث ہے کہ کیسے پھینکا تھا، کتنی بڑی آگ تھی. اتنی بڑی آگ تھی کہ پھینک بھی نہیں سکتے تھے. اور روایتوں میں لکھا شیطان نے کہا کہ غلیل کے ذریعے، غلیل ایجاد نہیں ہوئی ہے، بہت بڑی غلیل جس کو منجنیق کہا جاتا ہے وہاں پہ، وہ بنا کے اس پہ رکھ کے پھینکا گیا. اور پھینکنے سے پہلے ابراہیم کو پورے جسم کے اوپر رسیاں باندھ دی گئی، کہیں قریب میں نہ گر جائیں، نکل کے نہ آ جائیں. رسی سے پورے جسم کو اوپر سے لے کے نیچے تک باندھ دیا گیا اور پھر پھینکا گیا. ابراہیم آگ میں گئے، آواز قدرت آئی یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، مگر کیسی؟ بردن و سلامن، سلامتی کے ساتھ. صرف ٹھنڈا ہونا نہیں ہے
ٹھنڈک بھی کوئی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. کہیں ایسا اتنی زیادہ ٹھنڈ ہو جائے کہ ابراہیم ٹھنڈ سے مر جائے. نہیں، ایک ٹھنڈی ہو مگر سلامتی کے ساتھ. اب لوگ کہیں گے آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہوئی ہے. اور دلیل یہ ہے کہ ابراہیم اٹھ کے آ گئے. آپ کہیں گے اٹھ کے آ گئے کہ کیا مطلب؟ میرا مطلب یہ ہے کہ چونکہ جب گئے ہیں تو پورے جسم کو رسی سے لپیٹ دیا گیا. جب آگ میں گئے تو حکم ابراہیم کے لیے ہے، رسیوں کے لیے نہیں ہے. غور کیجیے گا. تو اب جو جس میں ابراہیم پہ رسی لپٹی ہوئی تھی وہ سب کی سب آگ نے جلائی. اگر نہ جلاتی تو ابراہیم چل کے کیسے آتے؟ چل کے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسیاں جلی. اور یہیں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ سب سے قریب جس میں ابراہیم کی رسی ہے اور آگ میں گئے تو رسی جلی. اس کا مطلب نبی کے قریب رہنا بھی آگ سے جلنے سے نہیں بچاتا. اب یہ معجزہ ابراہیم کا ہے کہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے. سرور کائنات کے لیے ایسا کوئی معجزہ ہے ہی نہیں کہ کہیں سرور کائنات کو آگ میں پھینکا گیا ہو اور سرور کائنات آگ سے نکل بھی آئے. اب بتائیے کہاں ہے معجزہ؟ دوسرا معجزہ ذکر کیا انہوں نے کہ حضرت موسیٰ نے دریا کے اوپر اپنے عصا کو مارا. دریا تو حصوں میں تقسیم ہو گیا. موسیٰ چلے گئے. ہمارے نبی کے سامنے سے کوئی موقع ہے ہی نہیں کہ انہیں کسی دریا کو یا کسی سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہو. بتائیے معجزہ کہاں ہے؟ تیسرا مرحلہ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے مردوں کو زندہ کیا. مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا فرمائی. جو مادرزاد کوڑھی ہے اس کو کوڑ سے نجات عطا فرمائی. حضور سرور کائنات کی زمانے میں ایسا کوئی موقع آیا ہی نہیں کہ حضور نے کسی مردے کو زندہ کیا ہو. اب بتائیے آپ کہاں کریں گے آپ؟ وہ کہہ رہے ہیں سب معجزات. اور انہوں نے کہا ہم ان سب کا جواب اس طرح سے دیں گے. غور کیجیے گا. انہوں نے دیکھے تعصب کی انتہا. اور جب انسان اپنی آنکھوں کو، میں جملہ کہوں، اپنی بصارتوں کے ساتھ ساتھ بصیرتوں کو اندھا کر لے تو اسی طرح کی بات چیت سامنے ہوتی ہے نہ. اگر ایسا نہیں تو پھر کیا کہیں گے کہ ہمارے پاس میں دلیلیں موجود ہیں. کیسے ہم کہیں گے کہ ابراہیم سے افضل، کیسے کہیں گے موسیٰ سے افضل، کیسے کہیں گے عیسیٰ سے افضل؟ کہ ایسے افضل کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کی امت میں حضور کے نقش قدم پر چلنے والے کچھ ایسے اتباع کرنے والے موجود ہیں جو اس سے زیادہ کرامتیں رکھتے ہیں. غور کیجیے گا. ان سے زیادہ کرامتیں. اب آپ کا ذہن جہاں ہے وہاں بالکل نہیں ہے. آپ اب اپنے ذہن کو اگر کہیں لے کے جا رہے ہیں تو معاف کیجیے گا وہاں وہ چیزیں بالکل نہیں ہیں. اس لیے کہ وہاں حب اہل بیت نہیں ہے، وہاں بغض اہل بیت ہے. اور انہیں فوراً 3 نام گنا ہے وہاں پہ. ابو مسلم کا، کہ ابو مسلم کے قصے میں دیکھیے ان کو بھی آگ میں پھینکا گیا. وہ بہت دیر چلے آئے. کبھی نام سنا ہے آپ نے ابو مسلم کا؟ میں تو پہلی مرتبہ پڑھا، سنا ہی نہیں تھا کہیں. دوسری منزل کے اوپر انہوں نے کہا جناب موسیٰ کے پاس جو معجزہ تھا وہ حضور کے پاس میں. کہ نہیں، ان کے متبعین میں، اتباع کرنے والوں میں معجزہ. کیسے کہ موسیٰ سے بہتر معجزہ. ابو علی حضراتی کون ابھی؟ کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے پانی کے اوپر چلے. موسیٰ تو کم سے کم زمین پر چلے تھے، پانی پہ نہیں چلے تھے، پانی کے اوپر. ابو قتادہ نے بہت سارے مردوں کو زندہ کر دیا. یہ کون سا ہے؟
کمال کی بات ہے، لطف کی بات ہے، جتنے نام ہیں یہ سب کے سب صحابی نہیں ہیں، یہ جتنے نام ہیں سب تابعی نہیں ہیں، یہ تابعی نہیں ہے۔ کوئی رسول کے 150 سال کے بعد، کوئی 200 سال کے بعد، کوئی 125 سال کے بعد، اتنے دن کے بعد، بس وہ لکھتے ہیں در حقیقت ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے رسول کا اتباع کیا۔ جب رسول کا اتباع کیا ہے تو اس اتباع کے نتیجے میں اتنا کمال ان کو مل گیا کہ انبیاء سابق سے بڑے بڑے معجزات ان کے پاس میں نظر آتے ہیں۔ عجیب بات ہے، ہم کہیں ذات علی کی طرف سے بھی جانتے ہیں کہ علی نے مردوں کو زندہ کر دیا، کہتے شرک ہو گیا۔ ہم نے کہا علی سے مانگ لو اولاد مل جائے گی، حسین سے مانگو سب کچھ مل جائے گا، مشکلات دور ہو جائیں گے، اب شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، شرک ہو گیا۔ تعجب ہے، عجیب بات ہے، جو رسول کے 150 سال کے بعد میں آئے، اتباع کے نتیجے میں اتنا زیادہ اس کو کمال مل جائے کہ انبیاء سے بڑھ جائے، تو جو رسول کی آغوش میں اپنی آنکھوں کو کھول رہا ہو اور اتباع رسالت آپ میں جتنا زیادہ ذات علی نے کوشش کی ہے، کسی نے کوشش، اس لیے کہ جتنوں نے بھی اتباع کیا جاگتے ہوئے کیا ہے۔ اکیلے علی ایسے ہیں کہ جاگتے تو جاگتے، جب بستر پہ سوتے ہیں تو مکے کے کافر کہتے ہیں رسول سو رہے ہیں۔ جس کے اتباع کا یہ عالم ہو، اور پھر یہ بھی عجیب بات ہے، اس منزل پر آتے آتے انہوں نے رسول کی اتباع کرتے کرتے تعجب ہے، رسول اکرم کو عزت اور مرتبہ اور فضیلت ملتی ہے تو یہ جملے لکھنے والے لکھ رہے ہیں امت کی، تو پھر وہ رسول کہاں افضل ہو گیا؟ اگر اس سے نسبت دی جائے اس امتی کی، تو ایک طرف وہ رسول جس کے پاس میں صلاحیت نہیں ہے، اور ایک طرف اس کے وہ امتی ان کے پاس صلاحیتیں موجود ہیں، تو رسول ان کو ہونا چاہیے، رسول ان کو ہونا چاہیے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے، کس کو ہونا؟ یہی وجہ ہے میرے عزیزو، آپ کہیں کہ پھر صرف لفظ اہل بیت نہیں ہے، جہاں بھی ہے اہل بیت سے پہلے ایک لفظ ہے جس کا نام، لفظ کا باقاعدہ سنا ہے، ہزاروں مرتبہ سنا ہے باقاعدہ حدیثوں میں، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی۔ اطرت کہتے ہیں اجزاء کو، کیا کہنے ہیں اجزاء، ٹکڑوں کو۔ اہل بیت کا کمال امت ہونا نہیں ہے، اہل بیت کا کمال رسول کا ٹکڑا ہونے میں۔ ٹکڑا ہونے میں یہی وجہ ہے کہ علی ایک ٹکڑا ہے، حسن ایک ٹکڑا ہے، حسین ایک ٹکڑا ہے، فاطمہ ایک ٹکڑا ہے، اور آگے بڑھتے چلے جائیے، حضرت حجت تک سب ٹکڑے ہیں۔ اور اگر ٹکڑے نہ ہوتے تو کبھی رسول نہ کہتے کہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد۔ یہ کیوں کہا ہے؟ یہ سب کے سب محمد کا مطلب کیا؟ سب کے سب ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک جز کے لیے جو حکم ہوگا وہی حکم کل کے لیے ہوگا۔ امرود لے کے آئیے، سیب لے کے آئیے، کاٹیے، اگر ایک ٹکڑا نکال کے چکھیں گے میٹھا ہے تو پورا سیب میٹھا ہوگا، ایک اگر پھیکا ہے تو پورا سیب پھیکا ہوگا۔ اگر امرود آپ نے تھوڑا کاٹا کیڑا ہے تو پورا امرود میں کیڑا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہی اس میں ہے دوسری جگہ پہ نہیں ہے۔ حکم جو جز کا ہے وہی حکم کل کا ہوتا ہے۔ غور کیجیے گا، اب یہاں پر آئیے کہ شہزادی عالم تاب کے پاس جو فضیلتیں ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، تو آئیے بات کروں قرآن میں کیوں ذکر کیا۔ پہلی منزل تو میں اس مرحلے کو اٹھاؤں کہ اللہ نے تمام کائنات کے اندر، تو یاد رکھیے لفظ عالمین اس بات کی علامت نہیں ہے کہ پوری کائنات شامل ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں عالمین کے اوپر فضیلت دی۔ اے یہودیوں، ہم نے تمہیں عالمین، بتائیے کون ہے عالمین میں؟ اگر آدم سے لے کر قیامت تک کا ہر آدمی عالمین میں ہے تو کیا آپ کہیں گے مسلمان ہوتے ہوئے کہ مسلمانوں سے افضل؟
قوم یہود ہے. سامنے کی بات ہے بالکل. کیا ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ نے یہودیوں کو پوری کائنات میں فضیلت دے دی؟ جواب یہی دیا جائے گا نہیں. قرآن نے اگر کہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس زمانے میں جتنے لوگ ہیں بس ان لوگوں کے اوپر فضیلت دی گئی. تو جیسے یہاں لفظ عالمین کا اطلاق اس زمانے کے لوگوں پر ہے، ویسے ہی آیت میں ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم تمہیں اللہ نے تمام دنیا کی عورتوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے. تو اس کا مطلب اس زمانے میں جتنی عورتیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ دوسری حدیث میں جملہ موجود ہے کہ حضور نے آگے کہا یا یا فاطمہ اما ترضین ان تکونی سیدۃ النساء الاولین. اے فاطمہ کہ تم راضی نہیں ہو اس بات کے اوپر کہ اللہ نے تمہیں اولین و آخرین کی عورتوں کی سردار بنایا ہے؟ میں تقریباً 4-5 سال میں خمسہ پڑھتے اس بات کو کہا تو فون شہزادی نے اپنے ہاتھ کو سر پہ رکھا. فوضعت یدہا علی رأسہا، شہزادی نے اپنے ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھا. فون کہا یا ابت فأین مریم بنت عمران، اے بابا اگر میں سیدہ ہوں تو پھر مریم کون ہے؟ اگر میں دیکھیں یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، فضیلتوں کو یوں ہی نہیں لیتا، فضیلتوں کو اس لیے لیتا کہ ان کا حق ہے. فون کا رسول نے دل کا سیدۃ النساء عالمہا، اے بیٹی فاطمہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے اور تم اولین و آخرین کی ہر عورت کی سردار ہو. یہ نہیں کہ کوئی اور تم سے افضل ہو، نہیں کوئی اور تم سے افضل نہیں. تمام عورتوں میں افضل ترین عورت کا نام شہزادی فاطمہ سے ہے. اگر دیکھیں گے آپ تو فوراً یہ جملہ کہنا استفاء تو فرمایا ہے، طاہرہ تو بنوایا. اب دیکھیں 2 جملے ہیں، میں متوجہ کرتا ہوں گفتگو کو سمیٹ لوں. ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک، اے مریم اللہ نے تمہیں منتخب کیا، تمہیں طاہرہ بنایا، پھر تمہیں منتخب کیا. انتخاب بیچ میں طاہرہ، طہارت سے پہلے بھی انتخاب، طہارت کے بعد بھی انتخاب. اس کا مطلب جو اپنے طاہرہ ہونے میں 2 مرتبہ منتخب ہونے کی محتاج ہو اسے مریم کہتے ہیں. غور کیجئے گا، اگر ادھر پہلے بھی انتخاب نہ ہو بعد میں بھی انتخاب نہ ہو تو مریم طاہرہ نہیں. طاہرہ ہونے کے لیے پہلے بھی انتخاب بعد میں بھی انتخاب. لیکن عصمت شہزادی طاہرہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہاں طہارت کے لیے انتخاب کی ضرورت نہیں ہے. بغیر انتخاب کے جسے طاہرہ کہا جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. یہ کیوں؟ اور یہ تو بات کو علامہ اقبال نے کہا مریم از یک، عجیب کیفیت ہے، عجیب انداز ہے کہا، عجیب کیفیت کے ساتھ ایک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. ہمیں عزیز مریم بھی ہے، ہمیں عزیز فاطمہ بھی ہے، مگر مریم ایک نسبت کی بنیاد پر ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے. لیکن اب حضرت زہرا کو دیکھ کر 3 نسبتیں ہیں کہ رسول کی بیٹی ہے، علی کی بیوی ہے، حسنین کی ماں ہے. سے نسبت حضرت زہرا عزیز. وہی وجہ ہے کہ کائنات کے اندر شہزادی کے مقابلے میں کوئی بیوی نہیں ہے. اب یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ یوں ہی ہو، تمام علماء نے لکھا ہے، ماننے پہ مجبور ہوئے. جو نہیں لکھ پائے وہ بھی لکھنے پہ مجبور ہو رہے ہیں. کہیں نہ کہیں سے بات نکل کے سامنے آتی ہے. اس گھرانے کا دستوری الگ ہے، اس گھرانے کا اندازی الگ ہے، اس گھرانے کی کیفیتیں ہی الگ ہیں. زمانے کے اسلوب کو تبدیل کر کے رکھ دیا، مزاجوں کو بدل کر رکھ دیا. یہی وجہ بھی ہے کہ میں کروں خدمت اقدس کے اندر تو محسوس فرمائیں گے. شہزادیاں بھی آئی ہیں تو اس گھرانے کی خدمت کرتے میں سب سے زیادہ فخر کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور اس گھرانے کے اندر اگر کنیزیں بھی آئی ہیں تو بھی اس گھرانے کی خدمت کرتے ہوئے فخر کرنا
اپنے لیے فخر کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کوئی بھی ہو. اب دیکھیے کہیں گے کیا یہاں پہ شہزادیاں نہیں آئی ہیں؟ خود جناب فضہ شہزادی ہے، اپنے آپ کو کنیز زہرا کہنے فخر کیا. جناب شہربانو شہزادی ہے، بادشاہ ایران نوشیروان کی بیٹی ہے، لیکن اس دروازے پہ آ کے کنیزی میں فخر کرتی دکھائی دیتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس دروازے پہ آنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو شہزادی فاطمہ سے اپنے آپ کو افضل سمجھا ہو. مزاج کنیزی کی وجہ مختلف کنیزیں بھی آئیں. آئیے میں ایک کنیز کا ذکر کر دوں، سوچ پر ذکر کیا تو اس منزل پہ آ جاؤں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جناب شہربانو اس وقت آئی ہیں تو تفصیل اپنی جگہ کبھی عرض کر دوں گا. مولائے متقیان کے زمانے میں آئی ہیں، اور کیجیے گا مولائے متقیان کے زمانے میں آئی ہیں، اور مولائے متقیان کے گورنر نے بھیجا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں خلیفہ دوم کے زمانے میں آئی تھی، ایسا بالکل نہیں. مولا علی کا زمانہ خلافت ہے، اس وقت آپ کے گورنر نے بھیجا ہے. اور دو بہنیں سگی بہنیں، لوگ بیچنا چاہتے تھے، مولائے متقیان نے عزت دی. بڑی بیٹی کو اپنے چھوٹے بیٹے حسین کے ساتھ، اور دوسری بیٹی کو خلیفہ اول کے بیٹے، جس کے لیے مولا امیر المومنین کا لقب ہے کہ یہ نسب کے اعتبار سے تو اس کا بیٹا ہے مگر یہ میرا بیٹا ہے، محمد ابن ابی بکر کے ساتھ دونوں بہنوں بیک وقت شادی ہوئی. ان کے ساتھ کچھ کنیزیں بھی آئیں، اس میں سے ایک کنیزی کا نام شیری ہے. جناب شہربانو کی کنیز کا نام ہے جو ان کے ساتھ میں آئی ہیں. اور ترائیاں کچھ دن تک مولا حسین کے گھر میں رہی، سیرت اہل بیت کو اپنایا، اخلاق اہل بیت کو اپنایا. روایت بھی چنی ہے کہ اس وقت ایک رئیس قبیلے کا رشتہ آیا، مولا حسین نے اس رئیس قبیلہ کے ساتھ میں جناب شیری کا عقد فرمایا. جناب شیری نے لاکھ کہا کہ مولا میں چاہتی ہوں کہ پوری زندگی اس دروازے کی خدمت کرنا اپنا فرض بندگی سمجھو. کہ نہیں شیری کچھ اور کام لینا. کہ مولا اور بھی تو کچھ بیویاں ایسی ہیں، فضہ بھی تو ہیں. کہ نہیں فضہ کا مقام اپنی جگہ دو، تمہیں کچھ اور خدمت تم سے لینا. روایت کی جملے یہ ہے کہ مرتبہ حکم امام ہوا سر جھکایا، رئیس قبیلہ کے ساتھ جب رخصت ہو کے چلنے لگی تو ہاتھ جوڑ کے کہا مولا میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک مرتبہ میرے گھر تشریف لے کے آئیں. امام نے سر جھکا کے سنا کہ ٹھیک ہے شیری ہم تمہارے گھر آئیں گے. کچھ دور سے ہی رکی، واپس آئی آ کے کہا مولا ایک التماس اور ہے. ہاں ہاں بتاؤ شیری. مولا جب آئیے گا تو اکیلے نہ آئیے گا، شہزادیوں کے ساتھ آئیے گا. مولا نے پھر کہہ دیا ہاں شیری ہم جب آئیں گے تو پورے گھر کے ساتھ آئیں گے. تاریخ میں عجیب انداز سے واقعہ ملتا ہے کہ جب شیری چلی ہے اور رئیس قبیلہ نے جا کے کہا تمہیں پتا ہے ہمارے قبیلے میں کیسی دلہن آئی ہے؟ وہ دلہن آئی ہے کہ جس سے نبی کے بیٹے حسین نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آئیں گے. پورے قبیلے میں شیری کی عزت اس لیے ہے کہ اس کے گھر نبی کا نواسا آئے گا، فاطمہ کا دل بند آئے گا، علی کا لاڈلا آئے گا. اور وعدہ کیا یہ خاندان کو ہے جس سے وعدہ کیا ہے ہمیشہ نبھایا ہے. پورے قبیلے کے اندر ہر کوئی جس سے گفتگو ہوتی پتا ہے ہماری دلہن کیسی ہے؟ ارے فاطمہ کے گھر کی کنیز ہے جس سے حسین نے وعدہ کیا، اس کے جس کی یعنی آج شیری کے پورے قبیلے میں عزت صرف اس لیے ہے کہ اس کے گھر حسین آئیں گے، اور اکیلے نہیں آئیں گے، اہل خانہ کے ساتھ آئیں گے، بیویوں سمیت آئیں گے. مسلسل یہ اہتمام شاید اب ایک دن اطلاع ملی کہ حسین نے اہل خانہ کے ساتھ مدینہ چھوڑ دیا.
تاریخ کہتی بزرگ علماء پڑھتے ہیں کہ بس اس دن سے خصوصیت کے ساتھ شیری نے یہ اہتمام کرنا شروع کیا کہ نہ جانے کب میرا مولا آ جائے. روزانہ گھر کو خصوصیت کے ساتھ صاف کیا جاتا ہے, خوشبو کا اہتمام کیا جاتا ہے. خبردار کوئی ان کمروں میں نہ جائے, یہ میرے مولا حسین کا کمرہ ہے, یہ میری شہزادی فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم کا کمرہ, یہ میری بیٹی شہزادی حضرت زینب کا کمرہ, خبردار کوئی نہ جائے. بہت بڑا گھر تیار ہے, فاطمہ کی لاڈلیاں آئیں گی, فاطمہ کی بیٹیاں آئیں گی, فاطمہ کی بہویں آئیں گی, فاطمہ کے بیٹے آئیں گے. اس اہتمام کے ساتھ گزرتے رہے ایام, کچھ دن گزر گئے. روایت کے جملے یہ ہیں کہ ایک دن کسی نے کہا ایک قافلہ آ رہا ہے. شیری کے لیے یقیناً میرے مولا حسین آ رہے ہیں. بس گھر سے باہر نکلی اور اس اہتمام میں راستے پر بیٹھی ہے کہ میرے مولا آئے تو استقبال کریں گے. آنے والے نے کہا کہ کوئی قافلہ مولا کا قافلہ نہیں ہے, یہ تو یزید کی فوج ہے جو کسی باغی کو قتل کرنے کے بعد اس کے گھر والوں کو اسیر کر کے لے جا رہے ہیں. خاموشی کے ساتھ واپس پلٹی, مگر کہا نہیں ان قبروں میں کوئی نہ جائے گا, یقین میرا مولا حسین آئیں گے. رات کا وقت ہوا, فوج یزید کے ذمہ داران نے یہ کہا کہ کوئی شب خون نہ مارے, لہذا ایک کام کرو, ان تمام بیویوں کو اس گھر میں بھیج دو جو قریب میں گھر موجود ہے. شیری کے شوہر سے کہا گیا, روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ شیری کے شوہر نے کہا میں پہلے اپنی زوجہ سے دریافت کر لوں. آگے کہا اے بی بی میرے مولا و آقا اب تو نہیں آ رہے, رات کا وقت ہے, نہ جانے کب آئے, اور آئیں گے تو کل صبح تک ان کو رہنا ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان بیویوں کو بلا لیں, اگر کہو تو کہ ٹھیک ہے بلا لیا جائے. شیری نے اجازت دی, تمام عورتیں صحن خانہ میں آ گئی. جب آ کے بیٹھی تمام بیویاں خاموش بیٹھی. اب ظاہر ہے کہ شیری کیا پہچانے گی کہ ان میں زینب کون ہے, شیری کیا پہچانے ان میں ام کلثوم کون ہے, لیکن بی بی زینب نے ضرور پہچان لیا. بتاؤ, روایت کہتی کہ ایک مرتبہ بی بی زینب نے شیری کی کنیز سے کہا اپنی مالکہ سے کہو اگر ہو سکے تو کچھ ہمارے سر بھی ہیں ان کو بھی بلا لیا جائے. بس روایت کہتی ہے کہ اچھا یہ بات ہے, حکم دیا کہ جاؤ سر بھی, اگر کچھ چاہتی ہے تو لینا چاہتے لے لو, کہ نہیں تم یوں ہی رکھ لو. سر بھی آ گئے, سب لا کے رکھے گئے, مگر ایک عجیب انداز سے بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں. شیری نے فون کہا تم کس کے سر ہیں اور تم کیسے, اگر تمہارے وارثوں کے سر ہیں تو وارثوں کے سر رکھنے کے بعد کوئی ایسے تو نہیں بیٹھتا. کہا نہیں بی بی ہم جب بھی رونا چاہتے ہیں ہم پہ کبھی تماچے مارے جاتے ہیں, کبھی نیزوں کا ذریعہ اذیت دی جاتی ہے, کبھی کوڑے لگائے جاتے ہیں. کبھی پریشان نہ ہو, یہاں کوئی تمہیں کوڑے مارنے والا نہ آئے گا. اور روایت کہتی ہے ایک مرتبہ بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد عجیب کیفیت ہے. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ بیوی نے بیان کرنا شروع کیے, واہ حسینہ واہ حسینہ. جیسے زینب نے بیان کیے شیری تڑپ گئی, اے بیوی کس حسین کا نام لے رہی ہو, خبردار تم کسی کا نام لو مگر اس لہجے میں میرے مولا کو نہ بلانا. رب نے کہا کون حسین, میرا مولا حسین مدینے کا رہنے والا ہے, محلے بنی ہاشم کا رہنے والا ہے, رسول کا لاڈلا ہے. طرف نے کہا ہے تو اپنے آقا کو دیکھو گی تو پہچان لوگی, کیوں نہ پہچانوں گی, خدمتیں کی ہیں. طرف ایک مٹا زینب نے کہا دیکھ شیری یہ تیرے مولا آقا حسین کا سر ہے. طرف کہیں کیسے ممکن ہے یہ میرے مولا حسین کا سر ہو, ارے میرے مولا کے تو عباس جیسا بھائی ہے, علی اکبر جیسا بیٹا, کشیری وہ عباس کا سر ہے, وہ علی اکبر کا سر ہے. سر کو پیٹ لیا, اے مولا اس شان سے آنا تھا, آپ نے تو وعدہ کیا تھا بیویوں کے ساتھ آئے
صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، صلاح نظام فرما، سیاحت کو معاف فرما، جوار ائمہ طاہرین جگائی نائب فرما۔ پروردگار ہم سب پریشان حال، ہم تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اس وبا کو تمام عالم انسانیت سے دور فرما، جو مریض ان کو شفا کاملہ و عاجلہ، ہم پریشان حال ہمارے پریشانیوں کے ازالے کے لیے ظہور حضرت حجت میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کے وہاں سے